اور یہ جو ایک جنگ ہم نے جیتی ہے اس کو مستقیم کیا جائے. اس کو مضبوط کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو, شاہ محمود قریشی کی رہائی ہو, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی رہائی ہو, عمر سرفراز چیمہ صاحب کی رہائی ہو, سینٹر اعجاز چوئی صاحب کی رہائی ہو, اور بے شمار ہمارے اسیران جو جیلوں میں ہیں ان کی رہائی ہو, اور آگے کا مستقبل کا عمل طے کیا جائے. پاکستان کو بے شمار چیلنجز ہیں. پاکستان کے پانی پہ حملہ کیا جا رہا ہے, پاکستان کی سلامتی سے کھیلا جا رہا ہے. اور جس طرح کل بھی عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے جو میسج دیا کہ مودی جنگ ہارا ہے لیکن ٹلا نہیں ہے, وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا. ہم نے اپنا احتیاط نہیں چھوڑنی, ہم نے اپنا اتفاق و یکجہتی جو ہے اس کو نہیں خراب کرنا. لیکن کیا یکجہتی ایسے قائم ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے؟ ابھی میں گیا ہوں, میری آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی, حالانکہ آج جیل ٹرائل ہے, اور جیل ٹرائل کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹینڈنگ آرڈر میرے پاس موجود ہے کہ باقی وکلاء کی طرح میں بھی اندر جا سکتا ہوں. لیکن کیا ایسی بات علی محمد نے کی ہے کہ 6 مہینے سے میری ملاقات نہیں ہو رہی؟ کل بھی میں آیا تھا, وہاں راستے پہ روک لیا گیا. ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ راستے میں آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں پنجاب پولیس سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اس حکومت کے ذاتی ملازم نہیں ہو, آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہو. آپ ایک وکیل کو, ایک پارلیمنٹیرین کو روڈ پہ کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا میں نے کوئی کل قانون توڑا تھا؟ کیا میں نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا تھا؟ اندر اڈیالہ میں جانا اور پھر خان صاحب سے ملاقات ہونا یا نہ ہونا جیل اتھارٹیز کا اختیار ہے. عدالت کا حکم مانتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں گے, نہیں مانتے تو عدالت میں ہم بلا لیں گے توہین عدالت میں. آپ کیسے ہماری فری موومنٹ روک سکتے ہیں؟ تو ایک طرف ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں, تحریک انصاف کیا کردار ادا کر رہی ہے, عمران خان صاحب کیا کردار ادا کر رہے ہیں, علی محمد کیا کردار ادا کر رہا ہے. جب ہر طرف یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نہ جائیں ان کے پاس, کیوں نہ جاؤں؟ ان شہیدوں کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ ارتضا چھوٹا بچہ جب شہید ہوا اس کے پاس جب میں گیا, اس کے والد کے پاس, ابھی ہم نے جنگ نہیں جیتی تھی, ان دنوں شہیدوں کے پاس جانے کو بھی جو ہے لوگ طرح طرح کی باتیں ہم نے ہمیشہ اپنے شہیدوں کو اون کیا ہے. ہم ارتضا کے پاس گئے, ہمارے اسکواڈن لیڈر عثمان صاحب جو شہید ہوئے ہیں اس کے پاس میں گیا, اس کے والد صاحب کے پاس میں بیٹھا. ہمارا ایاز جو شہید ہوا ہے, جس نے فخر سر ہمارا بلند کیا ہے ایئر فورس کا, اس کے پاس ہم گئے. پاکستان تحریک انصاف اس وجہ سے شہیدوں کے پاس نہیں جائے گی کہ ہمیں کسی کی گڈ ول چاہیے. یہ ہماری مٹی ہے اور اس کا ہم پہ قرض ہے, اور جن بچوں نے اپنا خون گرا کے پاکستان کا قرض چکایا ہے ان کا ہم پہ احسان ہے. ہر پاکستانی کو جانا چاہیے. لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑی طاقت ہیں, اللہ بڑی طاقت ہے. یہ جیت ہمیں اللہ نے دی ہے. آپ کو آپ کے عہدے مبارک, آپ کو آپ کے بڑے بڑے عہدے, بڑے بڑے نام مبارک. کامیابی عہدوں میں نہیں, عزت عہدوں میں نہیں, عزت اللہ کے پاس ہے. وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. ابھی بھی جب میں اڈیالہ سے باہر نکلا ہوں ملاقات نہیں ہونے دی. باہر جب میں نے دیکھا گاڑی میں علیمہ آپا بھی بیٹھی ہوئی تھی, ان کی بھی آج ملاقات نہیں ہونے دی. میں نے علیمہ آپا کو کہا کہ لگتا ہے کہ میں اور آپ دونوں پرسونا نان گریٹا ہیں. ہاں, میں نے 24 نومبر کے بعد ایک سپیچ کی تھی. کیا یہ اس کا نام ہے کہ میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ میں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کی تھی کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے. تو میں آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ہماری خان صاحب سے ملاقاتیں نہ روکیے. خان صاحب سے ملاقاتیں واپس بحال کیجیے, ان سے بات کیجیے. اور ہمارا مقصد خان صاحب سے ملاقاتیں کرنا نہیں, ان کی رہائی ہے. قوم کو اس پہ مجبور نہ کریں کہ آپ سیاسی دروازے بند کر رہے ہیں, عدالتی دروازے بند کر رہے ہیں. آپ احتجاج کا دروازہ ان کے پاس چھوڑ رہے ہیں کہ بالآخر یہ قوم مجبور ہو جائے اور لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے, پھر بھی نقصان پاکستان کا ہے. تو میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, قومی مفاہمت, قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے, فوری کی جائے, ان کی رہائی کا انتظام کیا جائے, مستقبل کے لیے کوئی عمل بنائے. غزہ میں بے شمار مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, بچے شہید ہو رہے ہیں. ان غزہ کے بچوں کا کون پوچھے گا؟ آج اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بہتر وکیل نہیں ہے فلسطینیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے. لیکن آپ نے فلسطین کے وکیل کو, کشمیر کے وکیل کو, پاکستان کے سب سے بڑے وکیل کو, سب سے بڑے لیڈر کو اندر ڈالا ہوا ہے. اس سے پاکستان کا کوئی بہتری نہیں ہو رہی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جنگ فوجیں نہیں جیتی, جنگ قومیں جیتتی ہیں. جب قوم کھڑی ہوئی, اللہ نے ہمیں وہ کامیابی دی ہے کہ مودی کو اس کے یار بھاگم بھاگ آ کے بچانے کے لیے دوڑے. جب مودی کو مار ابھی نہیں پڑی تھی,
کوئی امریکہ کوئی طاقت نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی مودی کو اور اس کے رافیل کو مار پڑی ہے، اس کی فوج کو مار پڑی ہے، اس کی ایئر فورس کو مار پڑی ہے، تو پھر امریکہ مدد کو آیا ہے۔ لیکن کیا یہ کامیابی صرف شاہینوں کی ہے؟ نہیں، ہوا میں شاہین تھے، زمین پر پاکستانی تھے، اور پاکستانی اپنے شاہینوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو جس طرح وہ جنگ ہم نے یکجہتی سے جیتی ہے، آنے والی جنگیں جیتنے کے لیے ضروری ہے جو سیاسی جنگ ہو، معاشی جنگ ہو، عدل و انصاف کی جنگ ہو، پاکستان کے ترقی کی جنگ ہو، بقا کی جنگ ہو، سلامتی کی جنگ ہو، اس کے لیے آپ کو ملک کا سب سے بڑا لیڈر جیل سے باہر چاہیے۔ اس لیے میں اڈیالہ کے باہر آج بڑے عرصے بعد پھر یہ بات کر رہا ہوں۔ بڑی مشکل سے مجھے آج موقع ملا ہے اڈیالہ جیل پہنچنے کا، اب تو پہنچنے تک نہیں دیا جاتا کہ عمران خان کو رہا کیجئے، اگر پاکستان کا مستقبل عزیز ہے۔